النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے اور ان کو برے انجام سے بچانے کے لیے دو چیزیں اس دنیا کے اندر اللہ نے اتاری ہیں، بھیجی ہیں۔ اس دنیا کے اندر بندوں کی اصلاح کے لیے رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو بھی بھیجا ہے اور قرآن مجید کو بھی اتارا ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو ان دونوں باتوں کا مقصد، ان دونوں حقیقتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اچھی زندگی وہ کہلاتی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اچھی زندگی وہ نہیں کہلاتی جس کو میں اور آپ اچھی زندگی کہہ لیں۔ شریعت میں، قانون میں، اللہ کے نظام میں رب العالمین کی طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ چلا کرتی ہیں۔ انسانوں کا اپنا نظام نہیں چلا کرتا۔ ایک موٹی سی بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات کو اپنی تابع داری پر لگایا ہے۔ پوری مخلوقات میں سے ایک بھی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی یا رب العالمین کی فرما برداری نہ کرے۔ ان کا وجود، ان کی بناوٹ، ان کا نظام زندگی اللہ نے کچھ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ساری مخلوقات پوری کائنات کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی تابع داری، رب العالمین کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ کائنات کا رب ہے، وہ ساری مخلوقات زندگی گزارتی۔ اس میں کوئی پرندہ یا کوئی درندہ یا کوئی کسی طرح کا جانور، کوئی چیز بچی ہو۔ عجیب و غریب نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ اگر اللہ کے نظام پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرے، انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھی بھیجا ہے اور آخر میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے، میری اور آپ کی تعمیر کے لیے، ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں اور وہ انسان کو ایک اچھا انسان بننے نہیں دیتی۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو انسانوں کو اچھا انسان بننے میں رکاوٹ بنتی۔ ایک چیز بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی پوری دنیا میں کہ چیز گندی ہو اور انسان کو اچھا انسان بننے نہ دیتی ہو اور اللہ کی شریعت نے اس کو حلال کیا ہو، ایسا نہیں۔ آپ گنتے چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جن معاملات میں چھین جھپٹ ہے، جن معاملات میں قتل و غارت گری ہے، جن جانوروں کے مزاج کے اندر ایک دوسرے پر حملہ کرنا ہے، جن جانوروں کی طبیعت میں دوسرے کو چھین کر کھانا ہے، میں کہاں تک آپ سے عرض کروں، شریعت نے ایک چیز کو بھی حلال نہیں کی۔ سارے درندے، سارے اس قسم کے پرندے، سارے کے سارے، اگر انسان ان کو استعمال کرتا اور ان کو اپنے کھانے کے طور پر استعمال کرتا تو یقیناً وہ مزاج انسان کی طبیعت میں آتا۔ رب العالمین نے، بلکہ میں کھل کر کہوں، اللہ کی رحمت نے اتنے جتن کیے ہیں انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے کہ انسان پوری زندگی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ادھر سے بچایا، ادھر سے بچایا، کھانے میں بچایا، پہننے میں بچایا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ اشارے موجود ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی زندگی بھر جب تک آپ رہے دنیا میں، آپ نے انسانوں کو حرام سے بچایا ہے اور حلال بتایا۔ ایک انسان اگر کوئی غلط ناجائز گوشت کھا لے تو پیٹ تو اس سے بھی بھر جاتا ہے،
اللہ نہ کرے العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، کوئی انسان کتا کھانے لگے، کوئی انسان خنزیر کا گوشت کھانے لگے، تو ظاہر پیٹ تو بھرے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو طبیعت بن کر آئے گی وہ انسان کو انسان ہوتے ہوئے سور بنا دے گی۔ وہ نظر 2 ٹانگوں کا آئے گا، انسانی حلیے میں ہوگا، انسان کی زبان بولے گا، انسانوں کی آنکھیں رکھے، مگر یقین جانیں اس کا مزاج، اس کی فطرت بالکل اسی جانور کی ہوگی جس کے نام کو بھی ہم لوگ آسانی سے لینے کو اچھی مجلسوں میں تیار نہیں ہوتے، صرف اس لیے کہ انسان کو بچانا مقصود ہے۔ میں نے یہ چند مثالیں موٹی موٹی دی۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے، مسلمانوں کا خاص طور سے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہماری شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہم بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں۔ رب العالمین کے شریعت نے کتے کو حرام کیا ہے، خنزیر کو حرام کیا ہے، سانپ بچھوؤں کو حرام کیا ہے، چیل کووں کو حرام کیا ہے، ہم اور آپ بچتے ہیں۔ لیکن یہاں رک کر یہ سوچنا چاہیے ہم اللہ کے حکم سے روک رہے ہیں یا طبیعت کے گھناؤنے پن سے روک رہے ہیں؟ بڑا باریک فرق ہے، سوچنا پڑے گا۔ ایک ہے یہ تمام چیزیں گھناؤنی ہیں اس لیے ہم بچ رہے ہیں، یا ہم ان تمام چیزوں سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی انسان کو کسی کے دل پر حملہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ میں اب سے یہ کہوں آپ مجھ سے یہ کہیں، لیکن نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ رب العالمین کی تابعداری اور شریعت کی پاسداری اگر ہوتی تو ہم تمام حرام سے بچتے۔ جس قرآن نے، جس شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا، اس نے اور چیزوں کو بھی حرام کیا، لیکن ہم نے بعض کو لے لیا اور بعض کو نہ لیا، جس میں ہمارے قدم بہک جاتے ہیں، کبھی انجانے میں بہکتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہم بہکاتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک موقع پر یہ جملہ فرمایا ہے، افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، تم بعض چیزوں کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ کہا کہ جب تمہاری فطرت میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون میں بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو، تو پھر یاد رکھو کہ دنیا میں تمہارے حصے میں رسوائی آ کر رہے گی۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں تو بڑی خطرناک سزا تمہارے سامنے آئے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا، ایک ہے انسان کا ان سے بچنا گھناؤنے ہونے کی بنیاد پر، اور ایک ہے انسان کا ان سے بچنا اس لیے کہ یہ اللہ نے منع کیا۔ جس طرح سے کتا حرام ہے اسی طرح سے جھوٹ بھی حرام ہے، جس طرح سے خنزیر حرام ہے اسی طرح سے غیبت بھی حرام ہے، اور اسی شریعت سے حرام ہے اور اسی نبی کی زبان سے حرام ہے۔ جس طرح سے یہ تمام چیزیں حرام ہیں اسی طرح سے ہماری شریعت کے اندر سود کو بھی حرام کہا گیا، کسی کے مال کے مارنے کو بھی حرام بتایا گیا، کوئی گنجائش نہیں، کوئی فرق نہیں۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ والا حرام ذرا ایسے درجے کا ہے اور یہ والا حرام ذرا بڑے درجے کا نہیں۔ جس قرآن نے اس کو حرام کیا اسی قرآن نے اس کو حرام کیا۔ قرآن میں تو بہت سے موقعوں پر ان کی تفصیل کو بیان کیا گیا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حرام کو ہمارے سامنے کھولا تاکہ ہم اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے بچائیں، اور مقصد کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ ان حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو پھر رب العالمین نے اس کی سزا متعین کی کہ تمہیں اس والی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، الا یہ کہ مرنے سے پہلے تم رب العالمین کو راضی کر لو یا اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سوچنا کہ ہم شریعت میں بہت سے موقعوں پر کہیں بھٹک جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ بدعقلی کی بات ہے۔ خدا کے ہاں یہ نظام نہ چل سکے گا، غلط سمجھتے ہیں لوگ۔ آپ خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، میں اپنے دل میں غور کر دیکھوں، کتنے موقع ہیں ہم سب کچھ جانتے ہوئے شریعت سے اس موقع پر منہ موڑتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح نہیں کر رہے، ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کو اس طرح سے بنایا ہے،
جب انسان کوئی گڑبڑی کرنے چلتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں گڑبڑی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، رب العالمین نے قسم کھا کر یہ بات کہی۔ کسی غیر کی گواہی کی ضرورت نہیں، انسان کا وجود بولتا ہے، انسان کی طبیعت بولتی ہے۔ جب انسان کسی گناہ میں جاتا ہے تو یاد رکھیں ایک شریعت کی حد کو پار کر کے نہیں، 10 حدوں کو پار کر کے جاتا ہے۔ شریعت بھی کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں، اس کا اپنا وجود بھی کہہ رہا ہے، اس زمانے کا سماج بھی کہہ رہا ہے، شرافہ کا اس چیز سے بچنا بھی کہہ رہا ہے، اچھے بندوں کا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ انسان جب حرام کے میدان میں جاتا ہے تو ایک کو چھوڑتا ہے، دوسرے کو چھوڑتا ہے، تیسرے کو چھوڑتا ہے، سرحدوں کو پار کر کے جاتا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اسی بنیاد پر جب یہ والا ٹاپک یا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے نا، آپ یقین جانیں ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب یہ باتیں خطرناک ہیں۔ کس کی خطرناک؟ کہاں کی؟ کب تک؟ زندگی ہے کہ دن کی؟ فما متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ تو دھوکہ ہے۔ سب کے سامنے کہانی آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی تو کمال تھا کہ آپ نے انسانوں کے دماغ میں اور انسانوں کی طبیعت میں، انسانوں کے دل میں یہ بات بیٹھا دی تھی کہ دیکھو اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو مانو۔ عجیب و غریب تربیت کی ہے صحابہ کرام۔ ان اللہ کے بندوں کے دل میں یہ بات آ گئی ایمان کے نتیجے میں کہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر حال میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور نمبر 1 پر رب العالمین کی بات کو مانو۔ اور اسلامی تاریخ کے واقعات پر اگر جائیں گے، میں آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک واقعے کا اشارہ کر دوں، بات تو کچھ اور عرض کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی، اور مکہ مکرمہ کے اندر شراب کا دور تھا۔ پورا مکی دور گزر گیا، اسلام کے آنے کے بعد 13 سال تک شراب حرام نہیں ہوئی۔ کائنات کا بنانے والا جانتا تھا کہ شراب ان کے خون میں شامل ہے، یہ اتنی آسانی سے اپنے آپ کو نہ بچا پائیں گے۔ ہم لوگوں نے سچی بات یہ کہ ایمان کی حقیقت کو جانا نہیں۔ ایمان سے زیادہ انقلاب والی چیز اس روئے زمین پر کوئی، ایمان سے زیادہ اس کے بول نہیں، حقیقت ایمان۔ کوئی اللہ کا بندہ ایک بات کو طے کر لے کہ میں نے اللہ کو رب مانا ہے، میں نے شریعت کو شریعت مانا، میں اللہ کے قانون کو تسلیم کرتا ہوں، ان حقیقتوں کے ماننے کا نام تو ایمان ہے۔ آپ کے زمانے میں 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بھی چلتی رہی۔ ایک دن اللہ کی طرف سے آپ پر حکم آیا کہ ہم نے شراب کو حرام کیا۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور صحابی کو بلا کر یہ کہا کہ جاؤ اس گلی میں اعلان کرتے چلے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کیا ہے، جاؤ۔ وہ اللہ کا بندہ جا رہا اعلان کرتا ہوا۔ سوال کرنے والوں کو سوال کرنے کا حق تھا۔ کس کے سامنے کہا ہے تم سے؟ کیا گواہی ہے؟ آپ اکیلے ہی تو ہیں، پہلے ہم پوچھ کے آئیں گے؟ نہیں، گنجائش ہے، کیوں نہیں؟ جو اسلام یہ کہتا ہے کہ اندھے ہو کر کسی پر مت گرا کرو، تو وہ اسلام تو یہاں بھی یہ کہے گا کسی ایک اللہ کے بندے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ میں بعض مجلسوں میں تھا، بڑے چھوٹے تھے، کہتے ہیں بہت سے لوگ پی بھی رہے تھے، بہت سے لوگوں کے منہ میں تھی، بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اور بہت سے لوگ اتنی پی چکے تھے کہ وہ اپنے حال میں نہیں تھے، آنکھیں لڑک گئی تھیں، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اور مست تھے پوری طرح سے۔ بولے میں نے گلی میں جا کر صرف یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول نے شراب کو حرام کیا ہے۔ آپ سوچیں کس کو ایمان کہتے ہیں؟ ایک دم لوگوں نے، شرابیوں نے، جو اس وقت کے پینے والے تھے، اپنے ہاتھ سے جان پڑ لیے، اپنے ہاتھ سے، اور نکال کر پھینک دی۔ دنیا کے اندر عجیب بات ہے، شراب کو چھڑانے کے لیے اس زمانے میں اس اسپتال میں جاؤ، بھوالی جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، یہاں ہمارے ہاں پاک بڑے میں کوئی بنایا گیا، وہاں جاؤ وہاں جاؤ، کہاں کہاں مارے پھر رہے ہو۔ جو تمہاری شراب چھڑا رہا وہ تو رات کو خود پی کے سوتا ہے، وہ تمہاری کہاں چھڑائے گا؟ جاؤ جاؤ جاؤ، مارے پھرو۔
جو ڈاکٹر صاحب آپریشن فرما رہے ہیں وہ خود پی رہے. اور ہائے افسوس، نہ کہنا پڑتا، اب تو یہ خبر مسلمان ڈاکٹروں کے متعلق ملتی ہے. ڈوب مر گئے ہوتے. تمہیں شرم نہ آئی؟ علاوہ پیٹ کے پجاری ہونے کے کچھ نہیں. عام بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹروں میں بڑا طبقہ ہے. عام نوجوان تو بیچارے ہیں ہی، پبلک کا کیا کہنا. آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو ڈگریوں کے مالک ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ میں کیا کیا بیماریاں آئیں گی. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ آپ اپنی جان سے کھیل رہے ہیں. جس طرح سے آپ اپنی شریعت سے، اپنے ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنی جان سے کھیل رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کارنامہ ہے دنیا میں کہ جس چیز کو چھڑانے کے لیے اس زمانے میں 3 سال 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال لگ جاتے ہیں، اور بعد لوگ اپنی تربیت کرتے کرتے پوری زندگی نہیں چھوڑ پاتے، خدا کی قسم اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں چھوڑائی. صرف 1 منٹ. کیا ہمارے نوجوان بالکل جب کہیں بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، کہیں شراب کی بات آ جائے، اپنا منہ سکھا لیں گے. ہاں یہ کیوں نہیں کہتے خم ٹھوک کر میدان میں ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں. تم کیا دنیا کو دے رہے ہو سبق؟ جس مذہب کے ماننے والوں سے اس کے نبی نے 1 منٹ میں شراب چھوڑا. اور ہم تمہیں چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سارے وہ ملک جس میں تعلیم 100% کہی جاتی ہے، ایک بتا دو جہاں پر 50 سال میں 70 سال میں کبھی تم نے شراب چھوڑائی. کہانی وہی ہے، تم نے شراب کو کیا ہے، لیکن تم نے شراب کی حرمت حقیقت دل میں نہیں اتاری. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کہانی ہمارے اور آپ کے سامنے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے گناہوں کی حقیقت کو کھولا، اور اللہ کی طرف سے ان گناہوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ان کو بھی کھولا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا. ایک بات کہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، ہم نبی کو صحیح معنی میں جانتے نہیں. مسجد میں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں، سوچ کے کہہ رہا ہوں، اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں 5% بھی نہیں جانتے. صرف اتنی حد تک کہ نبی، ہاں ماشاءاللہ نبی ماشاءاللہ بڑے نیک اللہ کے بندے، بڑے خاص الخاص، بس. اور کیا کہ بھئی اگر ان کو نہیں مانو گے تو پھر جہنم میں پٹائی ہے. خبر نہیں سمجھا ہے. یہ ڈگریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دل کی حقیقتوں کو ماننے کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تربیت خود کرتا ہے، خود تربیت کرتا ہے. جس دن وہ دنیا میں آتے ہیں اس سے پہلے انہیں غلط اثرات سے ان کی ماں کے پیٹ میں بچاتا ہے. ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں اپنے ماں باپ کے جسم کے اندر آپ کا وہ حصہ تھا، اور پہلے اس پوری چین میں، پورے سلسلہ نسب میں مورخین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی پیدائش تک کسی نے کبھی زنا نہیں کیا ہے، کیونکہ اس والی چین میں آگے چل کر نبی آخر الزمان آئیں گے. اللہ ایسے بچاتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی، ورنہ تو سینکڑوں مثالیں. جب آپ دنیا میں آئے تو رب العالمین نے بچایا. مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو رب العالمین نے کلام پاک میں حرام بتایا، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے حلال بتایا. لیکن قرآن مجید تو اتنا موٹا سا ہے، بس اتنی موٹی کتاب ہے اللہ کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو ہزاروں چیزیں حرام ہیں. اگر ہر چیز کا نام ہوگا تب تو قرآن مجید اتنا موٹا ہونا چاہیے تھا، اتنا ضخیم ہونا چاہیے. نہیں، قرآن کے علاوہ رب العالمین نے اپنا بندہ تیار کر کے معیار بنا دیا. میرا یہ بندہ جس کو حرام کہے وہ حرام، جس کو حلال کہے وہ حلال. جاؤ، یہ معیار ہے. علماء معیار نہیں ہے، محدثین اس زمانے کے معیار نہیں، امام ابو حنیفہ امام بخاری معیار نہیں، قطعاً نہیں. حد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا وہ مقام نہیں جو مقام حضور پاک علیہ السلام. نہیں، یہ معیار نہیں ہے. صحابہ کرام تو اس بات کا معیار ہے کہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے ان کو تیار کیا ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کو فرما دیں کہ یہ حرام ہے تو حرام اور یہ حلال ہے تو حلال. کوئی اللہ کا بندہ کہنے لگے کہ ہمیں کیسے معلوم؟ جیسے شراب کا پینے والا بیچارہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے بھی پیٹ بھرتا ہے، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے، اور پانی کا پینے والا کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے، یہ بھی ایک بھرا ہوا گلاس ہے، یہ بھی ایک بھرا ہوا گلاس ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
نہیں، نبی کی زبان کہتی ہے تمہاری نگاہیں نہ سمجھ سکیں گی، میں بتاؤں گا، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، یہ حرام ہے، یہ بالکل پیشاب سے بھی بدتر ہے، اور یہ حلال ہے، تم اس کو پی کر اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔